مولانا عبدالباری صاحب ناسک، مولانا نثار احمد صاحب احمد نگر اور مفتی حفیظ اللہ صاحب بھیونڈی اور مولانا ہلال احمد صاحب دھلیا۔ ان تجاویز کی تائید کرنے والوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اگر نیچے بیٹھے ہوں۔ سب سے پہلے میں قومی یکجہتی سے متعلق تجویز پیش کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں محترم جناب مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم سے کہ آپ تشریف لائیں اور قومی یکجہتی سے متعلق تجویز پیش کر کے اس مجمع سے تائید حاصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی جمعیت علماء مہاراشٹرا کی یہ چوتھی قومی یکجہتی کانفرنس ہے۔ ہندوستان کے بدلتے حالات کے پیش نظر ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے پورے ہندوستان میں بسنے والے انسانوں کے درد کو محسوس کیا اور اس بات کا احساس ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں تک پہنچانے کے لیے قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو پیار و محبت کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور چلتا رہا ہے، اور یہ ملک اور یہ دیش پیار محبت کے ساتھ ہی چلے گا۔ اس ملک میں فسادات کا ایک سلسلہ رہا کہ اس ملک میں اقلیتوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ملک کی آزادی کے ساتھ فسادات کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ فسادات سے کچھ راحت ملی تو مسلمانوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا جانے لگا، جس کی تفصیل آپ نے جناب گلزار احمد اعظمی دامت برکاتہم کی زبانی سنی۔ دہشت گردی اس ملک کے لیے واقعی نقصان دہ تھی، لیکن اس کے نقصانات محدود تھے۔ اب یہ سلسلہ جو ملک میں کافی دنوں سے چل رہا ہے اور اب بڑی شدت اور طاقت کے ساتھ سر اٹھا کر کے ہندوستان میں بسنے والے انسانوں کے سامنے آیا، جس نے انسانیت کو ختم کرنے کی ایک مسلسل کوشش کی ہے۔ اور صدر محترم کی یہ بات آج سے پہلے بھی آپ نے سنی ہے کہ ملک کو دہشت گردی سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا اس ملک کو فرقہ پرستی سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی فرقہ پرستی کے خلاف قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کر کے جمعیت علماء پورے ملک کے انسانوں کو اور تمام ہندوستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اس ملک میں امن و سلامتی اور شانتی کے ساتھ رہنا ہی ملک کی ترقی کی ضمانت ہے۔ اس ملک میں ہمیں امن و شانتی کی ضرورت ہے۔ اگر امن و شانتی رہے گی، قومی یکجہتی رہے گی اور انسانیت زندہ رہے گی تو یہ ملک ہمہ جہت ترقی کرتا رہے گا۔ اور اگر فرقہ پرستی بڑھتی رہی تو اس ملک کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اس کا احساس صدر محترم نے کیا اور یہ پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے بڑی قربانی ہم نے دی ہے۔ اس لیے اس ملک میں اگر انسانیت ختم ہوتی ہے اور فرقہ پرستی بڑھتی ہے تو پھر یہ ملک جو ہے ماضی میں دو ٹکڑے ہوا تھا، پھر بہت ساری وجوہات کی وجہ سے یہ ملک ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ آج کی یہ قومی یکجہتی کانفرنس کے عنوان سے مجھے قومی یکجہتی تجویز پیش کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ میں اسے پڑھتا ہوں۔ تجویز برائے قومی یکجہتی بموقع قومی یکجہتی کانفرنس بتاریخ 20 اکتوبر 2016 بروز جمعرات۔
جمعیت علماء ضلع دھولیا کے زیر اہتمام منعقدہ یہ عظیم الشان اجلاس عام ملک میں بڑھتی ہوئی منافرت اور تنگ نظری اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب سے مسلمانوں اور دلتوں وغیرہ کے خلاف زہر افشانی اور ان کے مذہبی اور کاروباری معاملات میں مداخلت کے ذریعے فرقہ پرستی کو بڑھاوا دینے کے خلاف اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کرتا ہے، اور یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ملک میں اسی طرح منافرت کا بازار گرم رہا تو مختلف قسم کی لسانی، علاقائی اور مذہبی بنیادوں پر ملک مزید تقسیم سے دوچار ہوگا اور یہاں کے باشندوں کی یکجہتی متاثر ہوگی۔ ملک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں دوسروں کے مقابلے میں برابر ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ اجلاس عام ملک کے تمام باشندوں سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ آپسی اخوت، بھائی چارہ کے ذریعے ملک کو مضبوط و مستحکم بنانے میں اپنا رول ادا کریں اور ہر اس طاقت کا جو ملک میں منافرت پھیلاتی ہے جم کر کے مقابلہ کریں۔ تائید لے لیجیے مجلس عزا۔ حضرت مفتی صاحب نے جو تجویز آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی، آپ تمام حضرات اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کیجیے۔ پورا مجمع اس کی تائید کر رہا ہے۔ میڈیا سے میری درخواست ہے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہ اپنے کیمروں کی آنکھوں میں لے لے اور یہ پیغام پورے ملک میں پہنچا دے۔ اب اس تجویز کی تائید کرنے کے لیے میں جمعیت علماء جلگاؤں کے صدر محترم جناب مفتی محمد ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ وقت بہت کم ہے، صرف ایک جملے میں اس تجویز کی تائید فرمائیں۔ قومی یکجہتی پر جو تائید پیش کرنے کے لیے مجھے دعوت دی گئی، میں جمعیت علماء جلگاؤں کی طرف سے پرزور اس کی تائید کرتا ہوں۔ اس تجویز کے دوسرے معوّد جناب حافظ عبداللہ صاحب نندور بار کے جمعیت علماء کے صدر ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور صرف ایک جملے میں اس تجویز کی تائید فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جمعیت علماء نے جو آج اس اجلاس میں جو تحریک پیش کی ہے، میں نندربار کی طرف سے اس کی پرزور تائید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ہر تحریک میں کامیابی عطا فرمائے۔ دوسری تجویز مسلم پرسن اللہ کے تعلق سے ہے۔ اس تجویز کو پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جمعیت علماء مہاراشٹر کے نائب صدر جناب مولانا اشتیاق احمد قاسمی دامت برکاتہم سے کہ حضرت تشریف لائیں اور تمہیدی کلمات کے بغیر تجویز کا متن پڑھ کر اس مجمع کو سنائیں اور مجمع سے اس سلسلے میں تائید حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجویز برائے مسلم پرسن اللہ۔ جمعیت علماء ضلع دھولیا کے زیر اہتمام منعقدہ عظیم الشان اجلاس عام مرکزی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں داخل کردہ حلف نامہ، جس میں طلاق ثلاثہ اور تعدد ازدواج پر پابندی لگانے کا مشورہ دیا گیا ہے، کو اپنے مذہبی معاملات میں مداخلت تصور کرتا ہے اور حکومت ہند کو متنبہ کر دینا چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی امور و معاملات میں کسی طرح کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ اس ملک کے آئین نے ملک میں بسنے والے ہر شہری کو اپنے مذہب اور تہذیب پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے۔ یہ حلف نامہ آئین کی اس بنیادی روح کے خلاف ہے اور اسے نہ صرف مسلمان بلکہ ملک کا ہر انصاف پسند شہری تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ اجلاس عام حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے داخل کردہ حلف نامہ کو واپس لے اور مسلم پرسن اللہ کی
किसी भी दफ़ा या शिक को ख़त्म करने की गलती हरगिज़ ना करे। आप हजरात से दरख्वास्त है कि हाथ उठाकर इस तजवीज़ की तायीद फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह। इस तजवीज़ की तायीद करने वालों में पहला नाम जमीयत उलमा ज़िला नासिक के सदर मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल बारी साहब दामद बरकातुहुम का है। मैं हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर लफ्ज़ों में तायीद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम पर्सनल्ला में मुदाखलत के सिलसिले में जो तजवीज़ पेश की गई है, मैं उसकी जमीयत उलमा ज़िला नासिक की जानिब से भरपूर तायीद करता हूँ और हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो मजहबी मामलात में मुदाखलत न करे। ये खुदावंद व कुद्दूस के कानून से टकराना है। जज़ाकुमुल्लाह। दूसरे मुअय्यिद जनाब मौलाना निसार अहमद साहब हैं, जो सदर जमीयत उलमा ज़िला अहमदनगर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मुस्लिम पर्सनल्ला में मुदाखलत के सिलसिले में जो तजवीज़ पेश की गई है, मैं जमीयत उलमा ज़िला अहमदनगर की जानिब से पुरज़ोर अल्फाज में तायीद करता हूँ और हज़रत के हक़ में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तादेर उनका साया हमारे सरों पर बाकी रखे और मकासिद में कामयाबी अता फ़रमाए। मुस्लिम पर्सनल्ला के ताल्लुक़ से और उसमें किसी तरह की इंसानी तब्दीली और तग़य्युर के ताल्लुक़ से जमीयत उलमा का मौक़िफ़ उसी अज़ीमत का तसलसल है जिसका इजहार खलीफ़े अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि जब मसला उन लोगों का आया था जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था, वो नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, कलमा पढ़ते थे, उनके मुताल्लिक़ जब ये बात आई कि इनसे जिहाद कैसे किया जाएगा, तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था, खुदा की कसम ये लोग अगर ऊँट देंगे और ऊँट बांधने की वो रस्सी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देते रहे हैं नहीं देंगे, तब भी मैं इनसे जिहाद करूँगा। और फिर तमाम सहाबे किराम को इस पर शरह सदर हासिल हुआ। हमारे सदर मोहतरम ने इस सिलसिले में जमीयत उलमा का जो मौक़िफ़ पूरे मुल्क के सामने और पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, वह हज़रत सदर मोहतरम की बसीरत का जीता जागता और बोलता हुआ सबूत है। मेरे दोस्तों, तीसरी तजवीज़ रिज़र्वेशन के ताल्लुक़ से है और इस तजवीज़ को पेश करने के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नाज़िम नशर व इशाअत जनाब मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब दामद बरकातुहुम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और तजवीज़ का मतन पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, जमीयत उलमा की बहुत पुरानी कोशिश है रिज़र्वेशन, मुसलमानों के लिए रिज़र्वेशन के हुसूलियाबी के लिए जमीयत उलमा ने दस्तखती मुहिम भी चलाई है और चूँकि उसमें कुछ टेक्निकल मसाइल भी हैं जिसकी वजह से उसका हुसूल बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल आज के मौजूदा हालात में इस मुल्क में तरक्की का ये एक ज़ीना है, इसलिए आज के इस इजलास में रिज़र्वेशन के ताल्लुक़ से भी तजवीज़ है। जमीयत उलमा ज़िला धुलिया के ज़ेर एहतिमाम ये अज़ीमुश्शान इजलास इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करता है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ समाजी तबक़ात की पसमानदगी और पिछड़ेपन के तदारुक के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशात पर नज़रसानी की ज़रूरत है। साबिक़ा 25 बरसों में मंडल कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर रिज़र्वेशन के ज़ाब्ते ने पिछड़े तबक़ात की पसमानदगी को कम करने में अहम रोल अदा किया है, मगर उसी के साथ बहुत सी बिरादरियाँ अब तक पसमादा होने के बावजूद रिज़र्वेशन की सहूलत से महरूम हैं और रह रह कर अपने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश करती हैं। मसलन जाट बिरादरी और ख़ुद हमारे सूबे महाराष्ट्र के
مراٹھا برادران، نیز پسماندگی کی آخری حد تک پہنچ چکے مسلمان، جن کی صورتحال کا جائزہ سچر کمیٹی نے لیا ہے اور واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان ملک کی سب سے زیادہ پسماندہ قوم ہیں۔ اس قوم کی جانب سے مسلسل ریزرویشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور رنگناتھ مشرا کمیشن اور صوبے میں بنائی گئی محمود الرحمان کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹوں میں اس کے لیے ریزرویشن کی سفارشات کی ہیں۔ یہ اجلاس عام ملک کے تمام پسماندہ طبقات کو اور بالخصوص مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے ریزرویشن دیے جانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ حضرات اس سے متفق ہیں؟ اچھی ریزرویشن سے متعلق اس تجویز کی تائید کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جمعیت علماء مہاراشٹر کے ناظم تنظیم مفتی حفیظ اللہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور ایک جملے میں اس کی تائید فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد عارف عمری صاحب مدظلہ العالی نے ریزرویشن کے تمام تر مضمرات کو مد نظر رکھ کر کے ریزرویشن کی حصولیابی کے لیے جمعیت علماء کی جو قرارداد اور تجویز پڑھ کر کے سنائی ہے، میں اپنی جانب سے اور تمام لوگوں کی جانب سے اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی ہاتھ اٹھا کر کے اس کی تائید فرمائیں۔ مولانا ہلال احمد صاحب دھولیا والے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور وہ بھی تائید فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جمعیت علماء کی طرف سے مسلم ریزرویشن کے متعلق جو مطالبہ حکومت ہند سے کیا گیا ہے، میں اس تجویز کی اپنی جانب سے، جمعیت علماء ضلع دھولیا کی جانب سے اور یہاں پر تمام ہی موجود حاضرین کی جانب سے پرزور الفاظ میں تائید کرتا ہوں۔ تجاویز کا اور اس سلسلے میں تائید حاصل کرنے کا سلسلہ بس اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہماری کوشش شروع سے یہ رہی ہے کہ پروگرام کو اپنے وقت پر ختم کریں اور حضرت صدر محترم کا 1 گھنٹے کا مفصل بیان آپ حضرات کے سامنے آ سکے۔ اب ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے معزز مہمانوں میں سے 3 شخصیتیں ہیں جو کسی بھی موضوع پر بلا تکان گھنٹوں بول سکتی ہیں، لیکن میں ان سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وقت کی نزاکت کا آپ خیال رکھیں۔ سب سے پہلے میں آندھرا اور تلنگانہ کے جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اس مجمع کو آپ کوئی پیغام دیں، اور وقت بہت کم ہے، تھوڑا سا خیال رکھیں۔ تھوڑا سا ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، میں نے مولانا سے بہت معذرت کی، لیکن پتہ نہیں کس مصلحت کی بنیاد پر حضرت نے مجھے یہاں آپ کے سامنے 2-1 منٹ کے لیے اپنی کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے حکم دیا۔ ہمارے قومی صدر یہاں تشریف فرما ہیں اور ملک کی چنندہ شخصیات اور علماء موجود ہیں، ان کے سامنے لب کشائی بہت بڑی جرأت ہے اور بہت ہمت کا کام ہے۔ میرے محترم، مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں جو صورتحال ہے، سپریم کورٹ میں
हुकूमत ने जो हलफनामा दाखिल किया है, उस सिलसिले में पूरे मुल्क में जो आवाज़ उठ रही है वो ये कि हिंदुस्तान के दस्तूर में अक़लियतों को उनके मज़हब के साथ, उनके मजहबी